السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، صوفی سفر کے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں کہ بہت دنوں سے جب سے محرم چلا یہ چیز میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ اس کے بعد ابھی چونکہ ربیع الاول آنے والا ہے تو اب میں اس چیز کو آپ کے ساتھ بہت اہم یہ نقطہ ہے، بہت اہم ایک پہلو ہے۔ ہماری زندگی کس طریقے سے تقسیم ہوئی ہے ایونٹس میں۔ ہر مہینہ ہمارا کسی نہ کسی اہمیت کا حامل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ ہمیں جو مہینے عطا فرمائے ہیں یہ سارے کی سارے رحمت اور نعمت کے ہیں، لیکن اب میں اس مہینے کے بارے میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے، تو آگے پھر جو مہینہ آ رہا ہے وہ آپ کے نانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ یہ آپ کے جانے کا، وہ آپ کے آنے کا، کیسی کمبینیشن اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنائی ہے۔ ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے، ایک آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے۔ تو حضرات گرامی، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کا اختتام موت ہے، اگر زندگی نے ختم ہی ہونا ہے، بندے نے مرنا ہی ہے، تو پھر اس کا بہترین انتخاب کیا ہے؟ شہادت۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نمال غنیمتنا کشور کشائے۔ حضرات گرامی، یہ شہادت کا مہینہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے توسط سے محرم۔ اب اس میں ہم نے ایک جو چیز غور طلب ہے، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اب ہم بالکل قیامت کے نیڑے پہنچ گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ تمام جو نشانیاں قیامت کی تھیں وہ تقریباً پوری ہونے والی ہیں۔ تو اب ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھا لینا چاہیے جو بیٹرمنٹ آف دا ہیومینٹی کے لیے بھی ہو۔ واقعات ہوئے، اب ہم نے ان کو سیلیبریٹ کیا، اور اس سیلیبریشن کے چکر میں ہی آپ خود دیکھیں کہ کتنے مریض ہیں یا کتنے لوگ ہیں جو فاقہ کشی کا شکار ہو گئے، یا بیماری کی وجہ سے وہ روڈ کے اوپر انتقال ہو گیا ان کا، وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ آگے جلوس جا رہے ہیں، راستے بند کیے ہوئے ہیں، کنٹینر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا فلسطین ہے؟ یہ کیا ہے بھائی؟ اب جو روٹ بنانے والے لوگ ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے، حکام کو بھی سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کوئی ایسا کام کیا جائے جس کی وجہ سے ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کر سکیں، ہم ان کے لیے قرآن پاک بھی پڑھ سکیں، ہم ان کے لیے دعائیں بھی کر سکیں، لیکن باقی مخلوق جو ہے نا وہ نہ الٹی لٹک جائے۔ اب کچھ انسان جو زندہ ہیں ان کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے۔ وہ خیال یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے نمائندگی کریں، پروجیکشن دیں، اس طریقے سے ہم اس کو سیلیبریٹ کریں، چاہے وہ غم ہو چاہے وہ خوشی ہو۔ اب ہم نے دیکھا خوشیاں کس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ایک خوشی کے چکر میں 10 بندے مار رہے ہیں، آپ فائرنگیں کر رہے ہیں جس کی اجازت ہی نہیں ہے، کرمنل ایکٹ پہ آپ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور بارود پہ کھڑے ہیں۔ اب آگے جو بھی آ گیا اس نے تو نہیں دیکھنا کہ میں کس کو لگ رہا ہوں، گولی نے تو نہیں یہ جاننا۔ اپنوں کو بھی مار دیتے ہیں تو باقی دنیا کی تو مثال ہی اور ہے۔ ان کی نیت نہیں ہوتی مارنے کی، لیکن غلطی سے فائرنگ کرتے ہیں، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، اس ہوائی فائرنگ کی زد میں آ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اس طرح اب یہ جو مارکا گزرا ہے یا ابھی 40واں ہوگا، یہ گزرنے والی بات تو نہیں ہے، یہ تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ غم حسین جو ہے یہ ختم ہونے والی بات نہیں ہے، یہ وہ غم نہیں ہے جو ختم ہو جائے۔
لیکن اب ہم نے تمام لوگوں نے مل کے اس کی ترتیب بنانی ہے، حکام نے بھی، علماء اکرام نے بھی، عوام نے بھی۔ عوام کی ڈیمانڈ ڈیفینیٹلی یہ ہوگی کہ آسانی پیدا کریں جی آپ۔ بندے لاک ہو کے رہ جاتے ہیں، لوگوں کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، وہ دیہڑی دار بندہ جو ہے اس نے تو وہی کمانا ہے، وہی کھانا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا بھی کام چلنے دیں۔ باقی سیلیبریشن ہے، خراج تحسین پیش کرنا ہے، تو اب آگے ہمارا دوسرا ایونٹ ربیع الاول ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ صوفی سفر کے توسط سے حکام بالا سے بھی درخواست کرتا ہوں اپنے چینل سے، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے علماء کرام ہیں جو بیٹھے یہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ جلوس یہاں سے نکلے گا، اور ہم اس طریقے سے، میں نہیں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں، لیکن ہم تنگیاں دیتے ہوئے، آسانیاں ختم کرتے ہوئے لوگوں کی کس طریقے سے دندناتے ہوئے ہم جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا ہمارا مذہب اس طریقے سے اجازت دیتا ہے؟ بتائیں کس نے اس طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے؟ چاہے وہ غم ہو، چاہے وہ دکھ ہو، چاہے وہ خوشی ہو، آپ دوسروں کی، اس کو کہتے ہیں لا آف ایزمنٹ۔ اب جو LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں یا جو لا کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہے کہ لا آف ایزمنٹ ایک آپ کا پورا سبجیکٹ ہے کہ آپ نے قانونی طور پہ پابند ہیں، آپ کا پڑوسی بھی آپ سے ایزی رہے، آپ کا خاندان بھی آپ سے ایزی رہے، آپ کے جتنے احباب ہیں، جتنے بھی محلے دار ہیں، جتنے بھی ملک کے باشندے ہیں، آپ کی ذات سے ایزی رہیں۔ یہ ہے لا آف ایزمنٹ۔ اس پہ عمل کیا ہو رہا ہے؟ I'm sorry to say پروٹوکول جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بھائی پروٹوکول کس کا ہے؟ ہمارے جیسے بندے ہیں نا، تو کیوں اتنا گول گپاڑے اور کیوں اتنے انتظامات جن کی وجہ سے ایک بندہ جو ہے وہ لاک ہو کے رہ جائے، جس بیچارے نے ٹرین پہ چڑھنا ہے، جس بیچارے نے بائی ایئر جانا ہے، اس نے پہنچنا ہے، ان کی کوئی ایمرجنسی ہے، ایمرجنسی نہیں بھی ہے تو لا آف ایزمنٹ کیا سکھاتا ہے؟ ذرا یہ جتنے بڑے بڑے وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جج بیٹھے ہوئے ہیں جو میری بات کو اب سن رہے ہیں، میری یہ التجا ہے سب سے، اس کو پازیٹیو لیں، اور آپ لوگوں کے ہاتھ میں اقوام کی تقدیر ہے، ہر فرد ہے اس ملت کے مقدر کا ستارہ، آپ نے اس مقدر کو لکھنا ہے۔ اس ایک ایک فرد جو ہے جتنا سمادار ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اہم ہوتا جاتا ہے، تو اس کی قلم سے ایسی بات لکھی جائے کہ لوگوں کو آسانیاں بانٹیں، لا تعلق نہ ہوں۔ اب جیسے دیکھیں، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجبوراً مجھے کہنا پڑ رہا ہے۔ اب وہ جو واقعہ ہوا سوات والا، کتنے بے بس اور کتنے لاچار اور کتنے بیمار ہو کے ہم رہ گئے۔ کسی نے یہ کہا کہ دیکھیں، میری بہت سارے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، وہ کہتے نہیں جی اس کا سروائیول ہی کوئی نہیں تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، وہ لہریں اتنی تیز تھیں، بندوں کو بچایا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اب آئندہ کے لیے تو یہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، کیا آئندہ کے لیے کہ کوئی ہمارے گورنمنٹ لیول پہ یا ہمارے عوامی لیول پہ NGOز بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے پیسے اکٹھے کرتے پھرتے ہیں یہ دنیا سے، پرچیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ دیکھو جی ہماری یہ NGO ہے، وہ کدھر ہیں آپ لوگ بھائی؟ اگر گورنمنٹ نہیں بھی کر سکتی کسی مجبوری کی وجہ سے تو ویئر آر یو دین؟ صوفی سفر بڑا نازک سا اور نرم سا ٹاپک ہے، لیکن اب مجبوراً مجھے کچھ چیزیں ایسی کرنی پڑ رہی ہیں، باتیں جو آپ کے اور میری بھلائی کے لیے ہیں، اس میں کوئی وہ آپ نیگیٹیوٹی کو نہ لے کے جائیں۔ اب جو کچھ ہونا تھا وہ پورا خاندان بھی ڈوب گیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پروٹوکول میں بہت سارے لوگ جانیں دے چکے ہیں اپنی، اس کے بعد یہ بھی پروٹوکول ہے نا، محرم کا پروٹوکول ہے، اس کے سلسلے میں بہت سارے لوگوں کے روزگار بند ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ روڈوں پہ جاتے تھے تو جا کے دہاڑیاں کرتے تھے، لوگ ان کو لے کے جاتے تھے، تو اب چار چفیرے آپ نے جناب کنٹینر لگائے ہوئے ہیں، آپ نے دنیا کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، آپ نے زندگی بند کر کے رکھ دی ہے، تو یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا حسینیت ہے؟
حسینیت یہ سبق نہیں دیتی، حسینیت تو انسانیت کا سبق دیتی ہے، سروائیول کا سبق دیتی ہے، لا تعلقی کا سبق نہیں دیتی۔ آپ لا تعلق نہیں ہو سکتے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ روڈ کے اوپر مر گیا تو میرا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر درائے فرات پہ ایک کتا بھی مر جاتا ہے تو مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ یہ ہے وہ کمانڈ، یہ ہے وہ لیڈرشپ۔ اب بھی تو سارے لیڈر ہیں نا بھائی، میں بھی لیڈر ہوں، میں بھی لیڈ کر رہا ہوں، اپنے خاندان کو لیڈ کر رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، کچھ لوگ بھی میرے ساتھ کام کر رہے ہیں جن کو میں لیڈ کر رہا ہوں۔ اب اگر میں ہی ان کو تنگیاں دینا شروع کر دوں تو بتائیں کون سی میری لیڈرشپ ہے؟ لیڈر کیا تنگیاں دینے کے لیے آتے ہیں؟ ہمارے لیڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی مثال ہے، آپ نے ساری دنیا کو آسانیاں بانٹ دیں، ایزی کرنے کے لیے فارمولے دے دیے، ماں باپ کو ایزی کرنے کے لیے بچے کو فارمولہ دے دیا، اف تک نہ کہو، مبادا کہ آپ رادہ درگاہ ہو جائیں۔ دوست کو وفا کا لیکچر پریکٹیکلی، سیدنا صدیق اکبر کی بہت بڑی مثال ہے، ٹھیک ہے، کہ سانپ جو تھا وہ جب غار میں آپ ہجرت کر رہے تھے تو سانپ کی وہ جو بل جس کو بولتے ہیں، جو کھوٹ پنجابی میں کہتے ہیں، اس کو بند کرنے کے لیے آپ نے ایڑی رکھ دی۔ اب اس کو یہ مبالغہ رائی نہ سمجھنا، یہ حقائق ہیں۔ اب بھی آپ اگر جا کے وہ دیکھیں پہاڑ اور غاریں جو ہیں تو اب بھی وہاں پہ یہ اس طرح کے حشرات آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آپ نے اثار کی ایک بہت بڑی مثال قائم کر دی۔ تو اب وہ مثالیں ہم دہرائیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی زندگیاں تنگ کریں۔ اب بہت لمبا لیکچر ہو گیا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ چاہے جدھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ آسانیاں بانٹیں، مشکلات میں مت ڈالو لوگوں کو، یہ پہلے ہی بڑے تنگ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چل یار